اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا ریجن مردان اور چارسدہ پولیس کی طرف سے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے تمام دوستوں اور بھائیوں کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آج آپ کو میں نے تکلیف اس لیے دی ہے کہ ایک بہت ہی اہم ایشو اور معاملے پہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کے توسط سے چارسدہ اور خیبر پختونخوا کے عوام کو اس معاملے کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی دے سکوں۔ آج سے کچھ 2 ہفتے پہلے 23 تاریخ کی رات کو ایک بہت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ پیش آیا تھا پولیس اسٹیشن مندنی کے علاقے میں، جس میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز چھوٹے بھائی، ایک انتہائی نفیس انسان اور ایک انتہائی بریلینٹ انجینئر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈاکٹر جنید اکبر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ خبر ایک طرف بہت زیادہ افسوسناک تھی، ذاتی طور پہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، چارسدہ پولیس کے لیے، اور ظاہر ہے خاندان پہ جو گزری ہے اور جو اب تک گزر رہی ہے، اس کو میں بحیثیت ایک بھائی اور باپ اور بیٹے کے بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب نے اس بات کا خصوصی طور پہ نوٹس لیا اور انہوں نے ریجنل پولیس آفیسر مردان اور مجھے حکم صادر فرمایا کہ اس کیس کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور آج کے بعد یہ چارسدہ پولیس کے لیے نہ صرف ٹاپ پرائرٹی ہوگی بلکہ ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہونا چاہیے آپ کے لیے، اور ود ان نو ٹائم اس میں مجھے ریزلٹس چاہیے۔ چارسدہ پولیس نے اس کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا اور فوری طور پہ میری نگرانی میں اور ایس پی صاحب انویسٹیگیشن چارسدہ سجاد خان کی سربراہی میں ایک ٹیم ہم نے مقرر کی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، جس کی براہ راست نگرانی محمد اسحاق خان ڈی ایس پی تنگی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایس ایچ او مندنی اور انچارج انویسٹیگیشن پولیس اسٹیشن مندنی اور کچھ اور افسران تھے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا۔ دن رات محنت کرنے کے بعد اور جو بھی وسائل ہمارے پاس تھے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے الحمدللہ 23 تاریخ جولائی کی اور آج کا دن تقریباً 11 دن میں ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ الحمدللہ مجھے کم سے کم اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم مرکزی ملزم تک پہنچے، اس کو گرفتار کیا، اور جو کیس بہت زیادہ ایک نازک مرحلے میں 4-5 دن پہلے پہنچ گیا تھا، کوشش کر رہے تھے کہ کسی ایسے بے گناہ کو ہم تکلیف نہ دیں جو خیبر پختونخوا پولیس
اور چارسدہ پولیس کی روایت ہے، ہم نے کوشش کی کہ صرف ان لوگوں کو ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی پوری ٹیم پہ کہ انہوں نے مختلف ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا اور مرکزی ملزم کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے سہولت کار جو تھے ان کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ کو خوشخبری دیں گے کہ سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ کہ جس رات وقوع ہوا تو ہمارے مرحوم مقتول بھائی کے بھائی جو تھے مجیب عالم صاحب، یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے غزلی کو اس کا نام ہے، تو اس نے جمال آباد کا ہسپتال جو ہے ادھر آ کے اپنے مرحوم بھائی کی شناخت کی اور وہاں پہ انہوں نے رپورٹ کی کہ میرے بھائی جنید اکبر کو کسی نامعلوم بندے نے قتل کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ اپنے سسر جناب جان محمد کے گھر آئے تھے عید کی مبارکباد دینے، اور ادھر انہوں نے کھانے پہ ان کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ادھر کھانا کھاتے ہوئے اور گپ شپ لگاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، اور تقریباً 11:30 بجے یا اس سے تھوڑا بعد وہ گھر سے نکلے اور اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اور ادھر ہی ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے انیشلی نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اسی وقت تفتیش شروع کر دی گئی۔ بلائنڈ کیس تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا، تو ہم نے جو سب سے پہلا کام کیا، میں یہاں پہ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب تنجیح کو خصوصی طور پہ داد اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارے معاشرے کا جو ایک رخ ہے، تو اس نبض پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور سب سے پہلے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا۔ ہیومن انٹیلیجنس پہ کام جاری تھا، ساتھ ساتھ ہم ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اس معاملے پہ میٹنگ کرتے تھے اور ایک نئی جہت کی طرف جاتے تھے۔ تو جو ہیومن انٹیلیجنس کلیکشن والا کام تھا وہ تو جاری تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مشکوک گھر تھے ان کی پروفائلنگ شروع کر دی۔ نارملی جہاں پہ وقوع ہوا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 یا 4 یا 5 گھروں کی پروفائلنگ کریں، لیکن اس کیس میں 40 سے زیادہ گھروں کی پروفائلنگ کی گئی ہے، جو میرے خیال میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس میں پولیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر جو گھروں کی پروفائلنگ ہوئی تو ہم نے مختلف ٹیمیں بنائیں اور انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں انٹروگیشن کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرویو کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو بہت احتیاط سے سنبھالیں اور کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم کسی ایک خاص بندے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بلکہ انٹرویونگ کے لیے ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن نے کلیئر کٹ احکامات جاری کیے تھے کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا سسپیکٹ ہے، کوئی چھوٹا سسپیکٹ ہے۔ ہر ایک کو ایک جیسا آپ نے انٹرویو کرنا ہے، بے شک سوالات کی نوعیت مختلف ہو۔ تو وہاں سے ہمیں کافی مدد ملی اور ہم کیس پہ فوکس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد مرحلہ آیا سیلولر انویسٹیگیشن کا، جس کو ہم سی ڈی آر کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم موبائل ٹریکنگ کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا نام دیتے ہیں۔
تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے کنورج کر دیا ایک بڑے کینوس کو 10% پہ لے آئے 100% سے. تو وہاں سے ہم نے لیڈز پہ کام کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس پہلے 3 یا 4 لیڈز تھی، اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا اور 3-4 دن تک ہماری ٹیم نے اس پہ دن رات کام کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ہمارا ایک طریقہ ہے ایک معاملے کو ایک نقطے پہ کنورج کرنے کا. اس پہ جب ہم نے کام شروع کیا اور وہاں سے ہمیں نتائج آئے تو میرے خیال میں ہمارا جو اتنا بڑا کینوس تھا وہ ہم نے ایک موبائل جیسے کینوس پہ لا کے فوکس کر دیا. اور جہاں پہ فوکس کیا ادھر ہماری ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے پشاور میں اور باقی ضلعوں میں، ان کو ہم نے بلایا اور ان سے ہم نے رہنمائی حاصل کی، گائیڈنس لی. اور ان کا بھی میں یہاں پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کو اگر آج نہیں تو کل میں آپ کو یہ خوشخبری دینے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ اس افسر کو یا اس جو ہمارے ورکر ہیں، ہماری ٹیم کا ایک بہت اہم ورکر ہے، اس کو بھی میں ریوارڈ دوں گا انشاءاللہ اور اس کو ریکمینڈ کروں گا اپنے RPO صاحب مردان کو اور IG صاحب خیبر پختونخوا کو کہ ان کو بھی پراپرلی ریوارڈ کریں. اور ہم نے مرکزی ملزم محب شاہ ولد صنوبر شاہ، یہ کاگان گلی کا رہنے والا ہے، مندنی کے علاقے میں، اس کو ہم نے گرفتار کیا. اس کو جب ہم نے پراپرلی انٹروگیٹ کیا تو وہ ساری باتیں تقریباً مان گیا. اور ہم نے جو ایک خاکہ بنایا ہوا تھا اس خاکے میں جو رنگ بھرا گیا ہے وہ ہم نے خود نہیں بھرا، اس کی نشاندہی پہ یہ سارا رنگ ہم نے بھرا ہے اور ایک اچھی تصویر سامنے آئی ہے. مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ. ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں اتنا چیلنجنگ ٹاسک انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی ٹیم ہے ان کو IG صاحب خیبر پختونخوا، RPO صاحب مردان اور چارسدہ پولیس کی طرف سے توصیفی اسناد اور مناسب نقد انعام دوں گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکوری کے حوالے سے یا نشاندہی کے حوالے سے یا جو کڑیاں ملانی ہوتی ہیں ایک کیس کو کامیاب کرنے کے لیے یا ایک کیس کو فٹ جگہ پہ لے جانے کے لیے، وہ ساری کڑیاں الحمدللہ آج ہمیں مل گئی ہیں. اسی لیے آج آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چارسدہ کی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلس یہاں کے جو لوکل اخبارات ہیں یا جو لوکل ہمارے ریڈیو سٹیشنز ہیں ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بروقت رہنمائی کی ہے اور ہر موڑ پہ ہمیں سپورٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کیس کی تہہ تک پہنچے. یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہماری میڈیا نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے کام تک پہنچتے ہوئے اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی. حالانکہ جب ہر ایک انسان اپنی دانست کے مطابق کوئی تجزیہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ میں سے ہر ایک جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک صحافی کے علاوہ ایک اوپینین لیڈر بھی ہے. تو جو اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر اوپینین بناتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں وہ رائے ان کی مقدم ہوتی ہے اور ایک مقدم رائے کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے آپ کو ضرور سوچنا ہوتا ہے کہ آپ شاید یہاں سے مجھے کوئی لیڈ ملے. آپ یقین کریں مجھے ڈیفرنٹ نمبر سے ایسی چیزیں بھیجی گئی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی
اس کیس کی تہ تک پہنچتے ہوئے اس کا بھی، ان گمنام سپاہیوں کا بھی میں بہت زیادہ مشکور ہوں. میں نہیں جانتا ان کو کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مدد کی گئی ہے، جو ہمیں سپورٹ دی گئی ہے، جو ہمیں لیڈز ملی ہیں، اس میں نہ صرف چارسدہ کے غیور مرد شامل ہیں بلکہ ہماری بہادر بہنیں بھی شامل ہیں. انہوں نے بھی ہمیں مختلف موقعوں پہ سپورٹ کیا ہے اور ہمیں ٹپس دی ہیں، انفارمیشن دی ہے. یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت ایک پولیس فورس کام کرتی ہے اور ان کا دل بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاملے پہ کام کر رہے ہیں، ایک ایسے معاملے میں آگے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے. الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے. ہم نے مین ملزم کو پکڑ لیا ہے، ساری ریکوائرمنٹس ہم نے پوری کر لی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے مرحوم انجینئر جنید اکبر صاحب کے بھائی جو ہیں، جو کمپلیننٹ ہیں مجیب عالم صاحب، وہ ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہیں. میں آپ کی تشریف آوری کا بھی، آپ کے ٹائم کا بھی، اس گرمی میں اتنی تکلیف کرنے کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. چارسدہ پولیس آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ اس کیس کی طرح ہر کیس میں آپ کو پروگریس کر کے دیں گے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح اس کیس میں آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمیں انفارمیشن ملی ہے، اسی طرح باقی معاملات میں بھی سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو بھی وہ ہیں اسٹیکس ہیں آپ کے بالائے طاق رکھ کے چارسدہ کے امن کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ سامنے آئیں گے. جس طرح اس کیس میں ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے، اسی طرح تعاون جاری رکھیں گے. میں چارسدہ پولیس کے کمانڈر کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پبلک فرینڈلی پولیسنگ دے کے دوں گا. آپ کا جو مزاج ہے علاقے کا، آپ کی جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے اور آپ کی ایک جو تاریخ ہے، اس کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ. ایک دن، ایک مہینہ، سال، جتنا بھی یہاں پہ رزق ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چارسدہ کے تمام عوام کو عزت ملے، ان کے مسائل حل ہوں اور وہ آرام سے، چین سے اپنی زندگی گزار سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈی پی او صاحب وجہ کیا تھی کہ ملزم کو کیسے پتہ لگ گیا کہ مرحوم جنید اکبر سسرال کے گھر میں ہے اور لوگ اس میں ملوث ہونے کا امکان ہے؟ ہاں، آپ کے سوال کا جواب ہاں ہے. کچھ سہولت کار ایسے ہیں جن کو ہم نے نامینیٹ کیا ہوا ہے اور انویسٹیگیشن کا جو کینوس ہے وہ ہم نے ابھی اوپن چھوڑا ہوا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. ہمارا مین مقصد جو تھا وہ اصلی ملزم کی طرف جانا تھا، پہنچنا تھا، اس کو گرفتار کرنا تھا، قانون کے حوالے کرنا تھا. الحمدللہ وہ ہم نے کر لیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں، سسپیکٹس ابھی رہتے ہیں، ان کو بھی ہم مناسب ٹائم پہ انویسٹیگیٹ کریں گے، انٹروگیٹ کریں گے، انٹرویو کریں گے. اور آپ کے سوال کا جواب ہاں میں. وجہ کیا تھی سر کی؟ میں پختو کیوں ہے؟ ہاں، پختو پر حوالہ باندھے سے پہلے سر ایک سوال ہے یہ کہ ملزم کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ مطلب پہلے سے پولیس کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا، انٹروگیٹ کیا، اس نے اعتراف کیا، یا پولیس کو جب یقین ہو گیا تو پھر پولیس نے چھاپا مارا اس کے گھر پر؟ کس طرح اس کی وہ میں نے ابھی جو بات کی ہے، جو کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ سب سے پہلے میں نے ہیومن انٹیلیجنس کو بروئی کار لایا. اس کے بعد جو ہمارا ایک سسٹم ہے CDRs والا، جیو فینسنگ والا، اس پہ ہم نے کام کیا. اس کے بعد ہم نے پچھلے ہفتے 10 دن کی موومنٹ جو مختلف لوگوں کی تھی، جو سسپیکٹس تھے، ان کو ہم نے مانیٹر کیا اور جو چیز 100% ایک بندے پہ فٹ آتی تھی، اس کے بعد ہم نے بندے کو پک کیا. اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں، چلو بعض باتیں میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب بندے کو ہم نے اریسٹ کیا 2 گھنٹے کے اندر اس نے خود کہہ دیا کہ یہ معاملات ہیں. کچھ باتیں مجھے میرے پاس رہنے دیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اس پہ میں آپ سے انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر بات کروں گا. یہ رشتہ دار ہے سر جن کا یہ ملزم کیا رشتہ ہے؟ رشتہ دار نہ دے. ہو
دا بعضې خبرې ما نه دغه کول غوښتل د فیملي د عزت لپاره د فیملي د عزت لپاره د پښتو ملک دی نو زما دا خیال و چې هغه معامله لکه زه زما ورور یم تاسو زه به تاسو سره کېدای شي چې بیا دغه کوم خو شاجي یو خبره وکړم که نه چې هغه خبرې زه نه دغه کوم زه یو خاندان له هم مثلا نه جوړول غواړم الحمدلله زه خپل ټارګېټ ته رسېدلی یم ټیک شه تاسو له به د دې نه زیات رزلټ در کوم Thank you very much, sir. دا خبره فی الحال آپ ته ریکارډ مهرباني No.